غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر کے ضلع پلوامہ میں نامعلوم مسلح افراد کے حملے میں ریلوے پولیس کے 2 اہلکار ہلاک ہو گئے۔ ضلع کے علاقے کاکاپورہ میں نامعلوم مسلح افراد کے حملے میں ریلوے پروٹیکشن فورس کے 2 اہلکار زخمی ہو گئے۔ ایک سینئر پولیس افسر نے میڈیا کو بتایا کہ دونوں زخمی اہلکاروں کو علاج کے لیے قریبی ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ہلاک ہو گئے۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی فسطائی حکومت اپنے ہندوتوا ایجنڈے کو تیزی سے آگے بڑھا رہی ہے اور کشمیری مسلمانوں کے مذہبی معاملات میں مداخلت اور ان کی مساجد، امام بارگاہوں اور دیگر مقدس مقامات کے تقدس کو پامال کر رہی ہے۔ بھارتی فوجیوں نے حال ہی میں مودی حکومت کی ایما پر تمام بین الاقوامی قوانین اور اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ضلع بارامولہ کے علاقوں سونیم اور گاڑ گڑھ کے مکینوں کو مساجد اور امام بارگاہوں میں بھارتی فوجی ترانے بجانے کا حکم دیا۔ ان علاقوں کے غیور عوام نے بھارتی قابض فوج کے اس مذموم حکم پر شدید احتجاج کیا اور اسے ماننے سے صاف انکار کیا۔ حریت رہنماؤں نے اس واقعے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ بی جے پی کی فسطائی بھارتی حکومت نے مسلم اکثریتی جموں کشمیر میں اپنے ہندوتوا ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے تمام حدود پار کر لی ہے اور وہ مساجد، امام بارگاہوں، درگاہوں اور دیگر مقدس مقامات کے تقدس کو پامال کرنے پر تلی ہوئی ہیں۔ انہوں نے ان علاقوں کے مکینوں کی دینی حمیت اور غیرت کو سلام پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ فسطائی بی جے پی حکومت اس قسم کے اونچے ہتھ کنوں سے کشمیریوں کو ہرگز مرعوب نہیں کر سکتی۔ انہوں نے مزید کہا کہ بی جے پی کشمیری مسلمانوں سے ان کی مذہبی شناخت چھین کر اور علاقے میں اسلامی تہذیب اور تمدن اور ثقافت کو مٹا کر جموں کشمیر کو مکمل طور پر ہندوتوا رنگ میں رنگنا چاہتی ہے، لیکن وہ اپنے مذموم منصوبوں میں کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد جموں کشمیر شاخ کے کنوینر محمد فاروق رحمانی نے مقبوضہ جموں کشمیر کی مساجد، درگاہوں، امام بارگاہوں اور دیگر مقدس مقامات پر بھارت کے قومی ترانے پڑھے جانے اور کشمیری طلباء، علماء کرام اور صحافیوں پر ظلم و تشدد اور مودی کی زیر قیادت بھارت میں RSS کے گنڈوں کی طرف سے مسلمانوں کے قتل عام کی مہم کی شدید مذمت کی ہے۔ محمد فاروق رحمانی نے کشمیری عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ آئندہ جمعے کو ان توہین آمیز اقدامات کے خلاف یوم سیاہ منائیں۔ سری نگر شہر میں ایک حادثے میں بھارتی فوج کی سینٹرل ریزرو پولیس فورس کا ایک اہلکار ہلاک اور 12 زخمی ہو گئے۔ یہ حادثہ سری نگر کے علاقے IQ مال کے قریب ایک فوجی گاڑی اور ٹرک کے درمیان تصادم کی وجہ سے پیش آیا۔ حادثے میں بھارتی فوج کے 12 پیراملٹری اہلکار اور ایک شہری زخمی ہو گیا، جبکہ بعد میں ایک فوجی اہلکار زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ہلاک ہو گیا۔ عوامی مجلس عمل نے ممتاز دینی و سیاسی رہنما، مہاجر ملت، مفسر قرآن، میر وائز مولانا محمد یوسف شاہ کے 55ویں یوم وصال پر انہیں کشمیری قوم کے لیے تاریخ ساز، بے لوث اور بے مثال خدمات پر شاندار خراج عقیدت پیش کیا ہے اور ان کے مشن کی آبیاری کا اپنا عہد دہرایا ہے۔